ڈاکٹر صاحب لوگ آج کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ بن جائے، جو دعا کرے اللہ کے ہاں قبول ہو، تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو یہ 27 مرتبہ پڑھے گا اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور وہ مستجاب الدعوہ ہو جائے گا. ایک تو اس کا فائدہ، اصل فائدہ اس کا یہ ہے. ایک فائدہ اور بھی آتا ہے، جو شخص صبح 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کائنات کے اندر جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں، جتنے مومن اور مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اتنوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس بندے کے خزانے میں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں اللہ. گی. عمل چھوٹا ہے، فائدے بہت ہیں. دوبارہ بتلائیں. صبح فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی کہ جو 27 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہم اغفر لی وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ اب دیکھیں پوری اللہ مجھے معاف کر دے، مسلمانوں کو معاف کر دے، مردوں کو، عورتوں کو، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دیں. خزانہ مستجاب الدعوہ، خزانہ ٹریلین کے حساب سے مسلمان پوری کائنات میں ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. اور یہ حدیث سے ثابت ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین کرام بہت بڑا پیکج ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ دے کے جاتے ہیں وظیفے کا. اور آج ان کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صرف 27 مرتبہ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ دعا کر لیں 27 مرتبہ، تو آپ ایسے ہو جائیں گے، مستجاب الدعوات ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے لگے گا. اس میں ہڈن میسج کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں مانگا، آپ نے تمام مومنین مومنات کے لیے مانگا ہے، تمام مسلمین مسلمات کے لیے مانگا ہے. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ خود غرض نہیں ہیں، آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. تو اس لیے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ تو مائیں ہر اپنے اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دعائیں دیتی ہیں، تمہاری عمر لمبی، تمہاری عمر دراز ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے، اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے. پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا برکت، یعنی کہ یہ کہنا کہ جا اللہ تیری زندگی وسیع کرے، برکت ڈالے. جس طرح حضرت انس کے بارے میں، حضرت انس بن مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، بڑی خوبصورت دعا ہیں. اللہم اکثرنی مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی، کہ اللہ جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. لیکن ایسی زندگی جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہ ہو، کون مانگنا چاہتا ہے؟ حدیث میں برکت والی زندگی کو اور بڑھوتری کو، صلہ رحمی کی جس طرح بات کی، اس کی تو احادیثیں ملتی ہیں، لیکن اس کو کبھی قدر کی نگاہ سے دیکھا نہیں کیا. جس طرح آپ نے بتایا نا لمبی عمر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تو ظاہری بات ہے 3 دن کی فاقہ کشی تھی. کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی کی قدر کی ہے، کسی سے محبت کی ہے، وہ فاطمہ سے بری نہیں. آپ گھر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر فاقے تھے، تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ان کے نا چھاتی کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہوگی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابو 3 دن فاقے سے ہوں. ظاہر بات باپ کا دل تو تھا نا. آپ نے کہا فاطمہ جاؤ مسلح اٹھاؤ، جو چاہتی ہو لے لو. مسلح کی ساری نچلی جگہ سونے کی بن چکی ہوئی تھی. جب اٹھایا تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حساب دینا ہوگا. کہا ابو فاقے کا حساب تو دے سکتی ہوں، مال و دولت کا حساب فاطمہ نہیں دے سکتی. یعنی کہ میں جو عرض کر رہا تھا، مال آنے کے بعد نماز زندگی سے نکل جائے، ذکر و اذکار زندگی سے نکل جائے، تو اس مال، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آج جدید دانشور یہ بڑا سوال کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ بھائی مسلمانوں کے پاس اللہ کی الہامی کتاب ہیں، ترقی تو مغرب کر رہے ہیں. سر سید اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے باتیں واضح طور پہ لکھی ہیں کہ بھائی مغرب اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جن کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، جن کو رحمتیں مل رہی ہیں. آپ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ساری ترقی مغرب کی نہیں ہے، یہ ساری ترقی کل انسانیت کی ہیں. آج مغرب کے اندر مسلمان سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، یہودی سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، انڈین سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں، ہندو بھی کام کر رہے ہیں. یہ ایک اجتماعی ترقی ہیں. لیکن جب مسلمان اقتدار میں تھے
ترقی صرف مسلمانوں کی تھی. آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, ہاں بخاری کے اندر صحیح حدیث متواتر حدیث آتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں پانی نہ پینے دیتا. صحیح. میں اکثر اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا انسان نے دنیا میں کتنی زندگی گزارنی ہے, 50 سال 60 سال, جتنی زندگی گزارنی اتنی محنت کر لیں, جتنی زندگی آخرت میں گزارنی ہے اس کی محنت بھی اتنی کرے. آخرت کی زندگی دائمی ہے, نہ ختم ہونے والی. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس بات کو اس طرح سے ہم کریں, اس کا کرکس نکالیں یا خلاصہ اس کا نکالیں, تو پھر یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ ہے کہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, دی جا سکتی ہے. اللہ عمر دراز کرے, مائیں کہتی ہیں, باپ کہتا اپنے بیٹے کو, اساتذہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں, تو دی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ بس یہ دعا ہونی چاہیے کہ لمبی عمر کے ساتھ ہدایت, عافیت, برکت, ہاں برکت نصیب ہو. اس سے خالی لمبی زندگی وہ آزمائش بھی ہے اور امتحان بھی ہے. ناظرین کرام, اللہ ہم سب کی عمر دراز کرے لیکن ہدایت کے ساتھ. زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے. جس کو ہدایت نصیب ہو گئی تو یہ دنیا بھی جنت ہے, اور یہی اللہ چاہتا ہے نا, ربنا آتنا, مجھ سے مانگو, مجھ سے کہو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرات حسنتوں وقنا عذاب النار. اللہ نے یہ دعا ہمیں خود سکھلائی ہے کہ مجھ سے مانگو کہ یا اللہ پہلے دنیا حسنہ کر دے, پھر آخرت حسنہ کر دے, اور اگر دنیا حسنہ ہو گئی تو وہ اس ہدایت کے ساتھ ہوگی جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے, اس کلام اللہ میں صدا دے رہا ہے کہ اس ہدایت پر آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی حسنہ ہے اور آخرت بھی حسنہ ہے. لیکن اگر اس ہدایت پر اور اس صدائے قرآن پر لبیک نہ کہا تو پھر دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے.